بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لانگ مارچ کا آج پہلا ٹریلر چل گیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت گھبرا گئی ہے، کنٹینرز لگا کر ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے، پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، واٹر کینن، پریزنر وینز کے سارا معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے عام انفارمیشن آپ تک پہنچانی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے آج کپتان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اسحاق ڈار آج اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھاگ نکلا ہے، یہ بھی دلچسپ معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن پہلے ایک اور خبر ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 دن سے اسرائیل کے اندر جو پاکستان کا ایک مبینہ وفد گیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا اس کو پوری دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے، اور حکومت پاکستان کا ابھی تک اس پر باضابطہ موقف نہیں آیا، گول مول سا ایک جواب آیا ہے۔ حالانکہ وہ تمام لوگ پاکستانی ہیں اور دوہری نیشنلٹی کا فائدہ ان کو دیا جا رہا ہے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی وفد نہیں گیا، اب نہ کوئی فضل الرحمان ملین مارچ کرے گا اسرائیل مرد آباد کا، اور نہ ہی کوئی اور جماعت اس پر کھل کر بات کرے گی، چونکہ سب اس وقت بھانمتی کا کنبہ حکومت کے اندر جمع ہے۔ تو پاکستانی قوم کو ایک تو اس جواب کی تلاش ہے۔ جب عمران خان نے واضح اعلان کر دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، امریکہ کو ابسولوٹلی ناٹ کہا، تو کہا جاتا ہے کہ اسی لیے ان کی حکومت تبدیل کی گئی، یعنی یہ بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی۔ تو اب اس پر ایک تو جواب آنا چاہیے، اور دوسرا لوگ بڑے حیران ہیں، تحریک لبیک پاکستان کو ابھارنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو دین کے نام لیوا ہیں اور جو بڑے عاشق رسول بنتے ہیں، اور عمران خان کے دور حکومت کے اندر جس وقت ان کو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اشارہ ملتا تھا تو وہ چڑھ دوڑتے تھے اسلام آباد کی طرف، اب وہ کیوں خاموش ہیں؟ ابھی تک سعد رضوی کا وہ رد عمل نہیں آیا، تحریک لبیک کے کارکنوں کا وہ رد عمل نہیں آیا کہ شہباز شریف پاکستان کا وزیر اعظم اس شخص سے ملتا ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، جو باقاعدہ اس کی پذیرائی کرتا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون سے شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، تو ملاقات کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملاقات ہونا اس کے اندر اگر اچھا ہوتا، یہاں شہباز شریف کی طرف سے اور فرانس کی طرف سے یہ پریس ریلیز جاری ہو جاتی کہ اسلامو فوبیا کے موضوع پر بات ہوئی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نے جو فرانسیسی پریزیڈنٹ ہے اس کے سامنے احتجاج کی ہے، تو پھر یہ بات اچھی ہوتی۔ لیکن جب سے عمران خان گیا ہے، نہ تو اسلامو فوبیا پر بات ہو رہی ہے، نہ ہی ختم نبوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی یہ جو پوری دنیا کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک مذموم مہم چلتی ہے اس پر بات ہوئی ہے۔ تو آخر یہاں پر کیا اب تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں، کارکنان ہیں، قائدین ہیں، وہ جواب دینا پسند کریں گے کہ اب ان کے کیا معاملات ہوئے ہیں، کیا ڈیل ہے، کہاں سے ان کو اشارہ ملتا ہے، اور وہ اشاروں پر چلتے ہیں، یا واقعی ان کے اندر کوئی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رمق ہے کہ جو ان کو جو ہے وہ اٹھاتی ہے۔ تو ملاقات کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، اور میڈیا مکمل طور پر خاموش ہے، اور شہباز شریف ایسے جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور تصاویر بنوا رہے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب ہم گاؤں سے آتے ہیں شہروں کے اندر تو کچھ لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لینا، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تصاویر بنانا، یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں۔ اب ایک تو آپ کے سامنے اسحاق ڈار کا معاملہ رکھنا ہے۔ اسحاق ڈار اشتہاری ہے، مفرور ہے، ان کی جائیداد منجمد کرنے کا عدالتیں حکم دے چکی ہیں، اس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر درخواست دی تھی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو 2 معزز ججز ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، ان کے سامنے یہ درخواست تھی، اور آج اسحاق ڈار نے جب سمجھا کہ وہ ابھی تک آئے بھی نہیں ہیں، حالانکہ ان کے آنے کی اطلاعات اب چل رہی ہیں کہ ان کے کیسز معاف کروائے جائیں گے اور ان کو وزیر خزانہ بنایا جائے گا، آتے ہی جیسے ابھی پیٹرول مہنگا ہوا ہے، پیٹرول بم گرایا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے، تو 10 روپے کم کر کے تو پھر ان کو کریڈٹ دیا جائے گا، ہیرو بنایا جائے گا۔ اب یہاں جو ہے سپریم کورٹ کے اندر جو اسحاق ڈار نے ایک درخواست دی ہوئی تھی اس کو واپس لے لیا ہے، اور واپس سپریم کورٹ میں جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ مجھے اشتہاری آپ نے قرار دیا ہے، میری جائیداد منجمد ہے، لہذا یہ سٹیٹس ختم کریں، چونکہ وہ ابھی تک عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، تو آج انہوں نے موقف اپنایا کہ متعلقہ فورم سے چونکہ ہم نے رجوع کرنا ہے، جو ان کے وکیل ہیں وہ تو ظاہر لندن کے اندر ہیں، تو بذریعہ وکیل انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی، اور درخواست جو ہے واپس لینے کی بنا پر ان کو درخواست کو رد کر دیا گیا ہے،
خارج کر دیا گیا، تو اب بھی عدالت نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار کو اشتہاری اور مفرور قرار دینے کا عدالتی فیصلہ برقرار رہے گا، کیونکہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے قانون کا سامنا نہیں کیا، اور اثاثہ جات ریفرنس کے اندر مسلسل غیر حاضری پر اسحاق ڈار کو اشتہاری اور مفرور قرار دیا گیا تھا۔ دوسری ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے آگے آج ایک سماعت ہوئی ہے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رویہ ہے وہ عمران خان کے حوالے سے مسلسل اس طرح کا ہے جس پر عام لوگ بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، کہ اور لوگ جو ہے یوسف زرا گیلانی انہوں نے جس طرح خرید و فروخت کی، پھر یہ سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگی رہی، لیکن تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن نوٹس جاری کر دیتا ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس کے اندر بھی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو فارغ کیا جائے، لیکن اب یہ عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت سے متعلق الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی توہین کر دی ہے، کیونکہ یہ چیف الیکشن کمشنر اور باقی جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس پر عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کمیشن ہے، عدالت نہیں ہے، ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو اب آج اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں عمران خان اور فواد چودھری کی درخواست پر آج سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس جواد حسن نے درخواست پر سماعت کی ہے اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے الیکشن کمیشن کے شو کاز نوٹس کو معطل کر دیا ہے اور 29 ستمبر تک اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، اور آج بابر اعوان اور فیصل چودھری عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ عمران خان اور فواد چودھری کا یہ جو معاملہ ہے یہ اب 29 جو ستمبر ہے اس کی سماعت ہوگی۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر، اور وہ ہے لانگ مارچ کا ٹریلر چلا ہے۔ چند دن پہلے پاکستان کا جو کسان اتحاد ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمیں نہ ڈی اے پی کھاد مل رہی ہے، مہنگی مل رہی ہے، بلیک میں مل رہی ہے، تیل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ہم تو زیادہ تر لوگ ہیں، پھر بجلی بھی مہنگی کر دی آپ نے، جہاں پر بجلی کے ذریعے زمینوں کو سیراب کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف دھان کی فصل متاثر ہو رہی ہے، آگے گندم کی فصل آ رہی ہے، غذائی اجناس کی پاکستان میں پہلے ہی فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، غذائی اجناس کی کمی ہے، اور آنے والے وقت کے اندر جو سیلاب کے اثرات ہیں وہ مزید اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں اس حکومت کو ہمیشہ جب بھی شریف خاندان کی حکومت آتی ہے تو یہ کسان دشمن حکومت ہوتی ہے۔ ایک عام کسان جو 2 ایکڑ 4 ایکڑ 10 ایکڑ پر کاشت کر رہا ہے یا 20 ایکڑ پر بھی کر رہا ہے تو اس کے بچوں کی روزی روٹی آپ دیکھیے وہاں ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر گندم زیادہ کاشت کرے گا تو آگے لوگوں تک پہنچے گی، سستے داموں پہنچے گی، چاول زیادہ کاشت ہوگا تو ایکسپورٹ ہوگا اور اپنی ضروریات پوری ہوں گی۔ دھان آگے آپ دیکھیں جو یہاں پر مکئی ہے اس کی فصل کا معاملہ ہے، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا کپڑے کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی اسی سے وابستہ ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پر کسان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی 1 ایکڑ کے اندر اگر آپ نے گندم کاشت کرنی ہے تو ابتدا کے اندر ہی تقریباً 50,000 روپے اس پر لگتے ہیں، کھادیں آگے مل نہیں رہی، جو مافیا ہے اس کا سرمایہ داروں کا قبضہ ہے اور وہی سیاست کے اندر ہوتے ہیں۔ تو آج پورے پاکستان سے پاکستان کسان اتحاد کے جو نمائندگان ہیں، جو ورکرز ہیں، کسانوں کے نمائندہ، ظاہر ہے کسان ایک پسی ہوئی پاکستان کی مخلوق ہے جو سب کو وہ کہتے ہیں کہ کیا ملیں، کسی شاعر نے کہا تھا کیا ملیں، اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں، اور کیا مالی نے اسی لیے سینچا تھا باغ کو کہ اپنی نگاہیں اس کی بہار کو ترسیں۔ یعنی وہ عام جو کسان ہے اس کی اپنی بیٹی کے لیے تن پر کپڑا بھی صحیح نہیں ہوتا، لیکن پوری پاکستانی جو قوم ہے اس کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر لائیو سٹاک جو ہے اس کے اندر جو آپ جانور ہیں وہ بھی بہت نقصان ہوا ہے، تو ان کو کچھ مراعات ملنی چاہیے، ان کو سبسڈی ملنی چاہیے، ان کے متعلق جو انڈسٹری ہے، جیسے انڈیا نے اپنے کسانوں کو سبسڈی دی اور وہاں پر زراعت نے بہت ترقی کی، تو آپ کسان کو کچل کر چیزیں کہہ رہے ہیں کہ سستی بیچیں، تو یہی حالات رہے تو پھر تو گندم جا کر 10-12 ہزار روپے بوری ہو جائے گی، کرنی پڑے گی ان کو مجبوراً۔ تو وہ اپنے حقوق کے لیے آج اسلام آباد کے اندر ڈی چوک کے سامنے احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب چند دن پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم ان کی حمایت کرے گی، تحریک انصاف کے جو جماعت ہے وہ بھی حمایت کرتی ہے، اپنے حقوق کے لیے اٹھو۔ تو آج کسانوں کا یہ بھرپور احتجاج ہے جو رحیم یار خان سے لے کر آگے پورے جنوبی پنجاب، یہ پورا لاہور سے لے کر
آگے تک ہر جگہ سے لوگ پہنچ رہے ہیں. F9 پارک پر ان کا پہلا پڑاؤ ہے. اور جو یہاں ماحول ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ڈی چوک سیل کر دیا گیا ہے. کنٹینر لگ چکے ہیں, بختر بند گاڑیاں آ چکی ہیں, پریزنر وینز آ چکی ہیں, پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جا چکی ہے کہ پتہ نہیں کوئی دشمن ملک کے خدا نخواستہ لوگ آ رہے ہیں. بھائی وہ تو ایک ایک چیز کی حفاظت کرنے والے پرامن لوگ ہیں, لیکن میڈیا پہ اوپر ان کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور بول نیوز خراج تحسین کا مستحق ہے جو کسانوں کی کوریج کر رہا ہے, اور میڈیا چینلز کو کہا جا رہا ہے کہ کسانوں کو یہ اطلاعات ہیں کہ آپ نے کوریج نہیں دینی. لیکن ہم انشاءاللہ ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگ اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ ہوں گے. ہم خود بھی, میں کسان گھرانے سے تعلق ہے, تو ہم انشاءاللہ یہ آباد بنیں گے, آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے وہاں سے. اور اس وقت جو ہے یہ لانگ مارچ عمران خان کا تو ابھی اعلان ہونا باقی ہے, اور 30,000 جو نفری ہے وہ مانگ لی گئی ہے. 20,000 پنجاب پولیس سے, 4,000 کے پی کے پولیس سے, اسی طرح ایف سی جو ہے وہ طلب کی گئی ہے. تو یہ امپورٹڈ حکومت مکمل طور پر گھبرائی ہوئی ہے. جو کسان اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں, آج پورا ریڈ زون سیل کر کے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ صرف یہ ان کو خوف ہے کہ عوام کے اندر اتنا غصہ ہے کہ وہ ان کے گریبان پکڑیں گے, وہ ان سے اپنے حقوق مانگیں گے. تو آج جو ٹریلر ہے لانگ مارچ کا چل گیا ہے, تو عمران خان کے لانگ مارچ کا کیا پوزیشن ہوگی یہاں پر, اور آنسو گیس کے شیل اور ساری شاید ریہرسل کریں. اگر کوئی اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال ہوں گے تو ہم اس کی مذمت بھی کریں گے, اور اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے, چونکہ پرامن احتجاج کرنا پاکستان کے تمام شہریوں کا حق ہے. اور پھر پاکستان کے عام پاکستانیوں کی جو بقا ہے, جو زندگی ہے, جو یہاں پر اناج ہمیں ملتا ہے, جو آگے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے, چاول کھاتے ہیں, دالیں کھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں تو کسان اگاتا ہے. تو اگر وہ اس کو حقوق نہیں ملیں گے تو اس کا امپیکٹ تمام پاکستانی قوم پر پڑے گا. انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.